جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آیت نمبر 29 ہے سورہ محمد کی۔ کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ کہ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے ہی تم ان کو جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد و ثابت قدم کون ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو گئی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان تو نہیں کر سکتے، صرف انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو غارت کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو تم کمزور مت بنو، کمزوری مت دکھاؤ، اور اگر کوئی تم سے اور صلح کی درخواست مت کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بھی پرانے میں نے بتایا تھا اس میں شروع میں، آپ نے ہوگا کہ سورہ محمد جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یعنی ایک طرح سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، پوری دعوت، زندگی کا مشن، زندگی کام، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، گویا اس میں ایک طرح سے اس میں نچوڑ آ گیا ہے۔ دوسری چیز جو اس میں آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اس دعوت میں اتار چڑھاؤ کتنے آئیں گے، کیا کیا ٹرننگ پوائنٹ آئیں گے، کیا کیا مشکلات ہوں گی، کیسے کیسے وہ ہوگا، یہ بتایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے رسپانس کیا کیا ہوں گے، کون اس دعوت کو قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون قبول کر کے بھی پیچھے ہٹ جائے گا، کمزوری دکھائے گا، دنیا کی کسی خواہش میں، دنیا کے اس میں دباؤ میں آ کے بدل جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں یعنی بنیادی طور پر سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس دعوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہم نے تو اس دعوت کو قبول کر ہی لیا ہے، اور جب قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، اب اس کے بعد اور آپ ہم سے دو چار باتیں، دو چار کبھی کبھی تقریر وغیرہ کر دیا کریے، کبھی کچھ ہم سے واعظ و نصیحت کر دیجئے، لیکن ہماری زندگی کے ہر چیز میں آپ ہمیں دخل دینا شروع کر دیں، آپ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے اور آپ کے یہ کام کریں،
تو یہ چیز جو ہے ذرا سی اس میں آپ کا کوئی وہ ہونا چاہیے تھوڑا سا، مطلب یہ کہ مولویوں کا کام ہے کہ کوئی مسجد میں کبھی تقریر کر لی، کوئی مطلب یہ کہ مرنے کے وقت پہنچ گئے، بچے کی پیدائش میں چلے گئے، نکاح پڑھا دیا. لیکن اب یہ کیا بات ہوئی کہ معلوم ہوا کہ صاحب آپ ہمیں پارلیمنٹ میں بھی بتائیں گے، ہمارے ساری چیزوں کو بھی بتائیں گے. تو یہ ذرا سا اس میں ہمیں تھوڑا سا تذبذب ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال جو مطالبہ ہے، اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو نبی کریم سے بات ہو رہی ہے، ہم تم سے جو بات کرا رہے ہیں، جو تم سے مل رہے ہیں، یقیناً ان کی شخصیت ہے، ان کی زندگی ہے، ان کے ساتھ تمہاری محبت ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کا مرکز جو ہے اور جو لوٹنے کی جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی ان ساری چیزوں میں گھوم پھر کے فرض کیجئے کہ بھائی میں سارے اچھے کام کروں لیکن اللہ میاں کو غائب کر دوں اس میں سے، تو بات یہ ہے کہ وہ گھوم پھرنے کے بعد جو ہے وہ اصل مرجع جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کے کہاں جانا ہے، ہمارے اعمال کا حساب کون لے گا، اور ہمارے مطلب یہ کہ جو ہمارے لیے ٹھکانہ ہے وہ کون طے کرے گا. تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی حکمت اور اس کی حکومت اور اس کی بڑائی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑی رہنا چاہیے. تو یہ گویا صورتوں میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایک موقع پر ایک بات آ رہی ہے، دوسرے پر دوسری بات ہے. تو ابھی اس میں جیسے اب پچھلی دفعہ میں تدبر پہ لفظ دیکھا تھا، اب اس دفعہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ حق کو ماننے والے کم ہیں مثلا، تو آپ کو ایک الجھن ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی اچھی چیز ہے لیکن چند لوگ مان رہے ہیں. لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ دو چار لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں کہ اپنا ایک مذہب بنا دے کے اس کو مذہب کو پیش کرتے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور ان کے ماننے والے بہت ہو جاتے ہیں، بڑی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بلکہ ان کو شور و غلغلہ بھی بہت ہوتا ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، دولت بھی خوب ہوتی ہے. تو اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی میں یہ چند جو کہتے ہیں جنون صفت لوگوں کے پاس جاؤں، یا جو دنیا میں جو مزے کر رہے ہیں لوگ سب طرح کی آفر ان کے بڑے اچھے ہیں ان پہ جاؤں. تو آج کے دیکھیں تو آیتوں میں تو انہی دو تین چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہاں توجہ اس طرح سے دلائی ہے کہ ہم اگر ان کو سمجھ لیں تو پھر قرآن مجید کی اور تفصیلات جہاں جہاں ہیں اس کی مزید مل جائیں گی اس کی. تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ منافقت کا ایک درجہ تو وہ ہے جس میں انسان کے اندر دل میں کفر ہو جاتا ہے، زبان پہ اسلام کا نعرہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کفر جو ہے یہ ملٹیپل ہوتا جاتا ہے، یعنی کفر کے کفر در یعنی نفاق در نفاق، مطلب بہت ہی زیادہ. پھر اس کے بعد اس کے اندر اس حد تک ہو جائے جب قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے بتایا نا کہ جو مسجد بنائی تھی انہوں نے مسجد زرار کے نام سے، تو اس کے چار گویا اس کے بنیادی طور پر مشن تھے ان کے جو سارے کے سارے اسلام مخالف تھے. سب سے پہلا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر نفع کے بجائے ضرر پہنچانا، مطلب مایوس کرنا، کو اندر جملے چھوڑ دینا ان کی، مطلب دین آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کتنا ہوتا ہے، دینی شعار کے کیسے کیسے لطیفے بنتے ہیں اور کس کس طریقے سے مطلب اس کے اوپر کیا جاتا ہے، کمنٹ کیا جاتا ہے. تو زرار مسجد ضرر پہنچانے والی چیزوں کی مسجد تو خیر کی جگہ ہے، صلح کی جگہ ہے، اصلاح کی جگہ ہے، وہ اس کو ضرر کی مسجد بنانا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد ہے کہ کفر وہاں پھیلاتے تھے بجائے ایمان کے. وہ تفریقاً بین المومنین، اور مسلمانوں کے درمیان میں تیسرا جرم تھا ان کا کہ مسلمانوں میں جوڑ توڑ ڈال دینا، توڑ ڈال دینا، ان کے اندر تفریقہ ڈال دینا، تفریقہ ڈال دینا، اور ایک دوسرے کو لڑوا دینا، اور اس کے درمیان میں ایک دوسرے سے مطلب یہ ادھر بھی جانا اس کو بھی جانا، دونوں کے درمیان میں آپس میں ایک جنگیں کروا دینا، یا کم سے کم ایک دوسرے لا تعلق کروا دینا، قطع تعلق ہی کرا دینا. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کا مسلمانوں کے گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے مدد کرنا، ان کو فراہمی کرنا، ان کو معلومات دینا، مسلمانوں کو ویک پوائنٹ بتانا، مسلمانوں میں وہ کیسے کام کر سکتے ہیں، پھر ان سے دولت لے کر اپنے ہاں این جی او بنانا، اور این جی او سے پھر اسلام کے نام پہ مطلب یہ کہ ہیومن رائٹس اور عالمی حقوق اور عالمی طاقتیں اور فلاں کے ڈراوے دے کے مذہب کی چیزوں کو مطلب دہشت گردی سے جوڑ دینا. تو یہ سارا منافقین کے اذان جو صفت بیان کی تھی. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں جو وہ منافقین کا تذکرہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میدان حشر میں منافقین کا مسئلہ کیا ہوگا،
تو وہ ایک روشنی ہوگی نور کی، تو وہ اس میں تھوڑی دیر چلیں گے، بعد میں وہ روشنی اہل ایمان کے لیے اپنی الگ ہو جائے گی، ان کی روشنی ہوگی نہیں، تو یہ کہیں گے بھائی ذرا سا ہمیں اپنی روشنی دے دو، تو وہ ان سے کہیں گے ایسا کرو تم ذرا سا واپس جاؤ جہاں سے تم چلے تھے، ذرا تمہاری روشنی وہیں چھوڑ کے آ گئے ہوگے، فَالْتَمِسُوا نُورًا، کہ وہاں جا کے تلاش کرو، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، تو اب جب وہاں وہ پیچھے جائیں گے تو مسلمانوں کے اور کافروں کے بیچ میں ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، اب وہ جتنا ان کے ساتھ چلے تھے وہاں سے بھی ان کو پلٹ جانا پڑا، یونادونہم الم نکم معکم، تو وہ کہیں گے ارے بھائی ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارا نام بھی تھا، خاندانی رشتے بھی تھے، اور کبھی کبھی ہم تمہارے مطلب میلاد میں، کبھی عید میں، کبھی کبھی تو شریک بھی ہوتے تھے، مطلب اچھے موقع پہ تو ہم تمہارا ساتھ بھی تھا، کہیں کہ الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، بات تو صحیح ہے لیکن ہوا یہ کہ تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا، تمہیں روزانہ یہ شوق ہوتا تھا کہ ثابت کروں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اسلام ہے کہ نہیں ہے، مذہب آج کے دور میں چلے گا کہ نہیں چلے گا، مذہب میں اگر میں ذرا سی تبدیلی کر دوں تو فرق کیا پڑتا ہے، مذہب کی نئی ڈیفینیشن دے دوں تو اس میں حرج کیا ہے، فتنتم انفسکم، دوسرا کیا ہے ورتبتم، اور تم کبھی بھی تمہیں اس بات پہ، اسلام کی باتوں پہ، حقائق پہ یقین ہی نہیں تھا، شبہ میں پڑے ہوئے تھے، اور تیسرا بتایا وغرتکم الامانی، اور تمہیں جو ہے آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا، تمہارا خیال یہ تھا کہ امریکہ تمہاری مدد کرے گا، روس مدد کرے گا، فلاں مدد کو آ جائے گا، اس سے مدد مل جائے گی، اس سے مدد مل جائے گی، اور تمہارے پاس بڑے بڑے مطلب یہ ہے کہ ایک سے ایک سازشیں کرنے والے، ایک سے ایک اندر بیٹھ کے اندر ہی اندر مطلب جوڑ توڑ کرنے والے ہیں، تو ان سے کام چلتا رہے گا، تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو سب سے پہلا درجہ ہے جو اسلام کے اندر ہو کر، جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرائے اسلام ود ان فرام ان سائڈ، کیونکہ انسان کا جو، مسلمان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسلام کا شروع نبی کریم سے لے کے آج تک، وہ باہر کی طاقتوں سے اتنا مسئلہ کبھی نہیں رہا ہے، اس کو تو مسلمانوں نے جھیل لیا ہے، اس کا جواب بھی دیا ہے، کبھی کمزوری بھی آئی ہے تو پلٹ کے کر لیا ہے، لیکن جہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، کمزوری آئی ہے، لوٹے ہیں اور حکومتیں ختم ہوئی ہیں، بلکہ آپس میں دین تک جو ہے تقسیم ہو گیا ہے، اس میں اندر سے جن لوگوں نے چیزوں کو پھیلایا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور اس میں اگر آپ صرف یہ کہیں کہ کیا نفاق نبی کریم کے زمانے میں نہیں تھا، بالکل تھا، لیکن صرف اتنا ہوا تھا کہ صحابہ کے زمانے میں نفاق کو قابو میں کر لیا گیا تھا، یعنی بے بس کر دیا گیا تھا، نفاق والے بھی موجود تھے، ان کی ساری کارستانیاں بھی تھیں، ان کے سارے وہ بھی ہوتے تھے، لیکن وہ معاشرے پہ اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ آج جو ہمارے ہاں کمزوری آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام کا خیر خواہ ہے وہ تو دبا چھپے چھپے پھرتا ہے، اور جو بدماش ترین آدمی ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، اور دھڑلے سے مطلب یہ کہ وہ اسلام کے بارے میں کہتا ہے، اور اس کے اتنے چہرے ہوتے ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے، آپ کے ساتھ ایک چہرہ ہوگا، دوسرے کا دوسرا ہوگا، حکومت میں جائے گا دوسرا چہرہ ہوگا، فوج کے ساتھ ملے گا یا کسی کے ساتھ ملے گا طاقتور کے ساتھ، تو اتنے چہرے ہیں، اس کے باہر جائے گا کسی ملک میں تو اور چہرہ ہوگا، تو اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے زمانے میں یہ چیزیں جو تھیں تو اس میں خیر جو تھا وہ اتنا غالب تھا کہ شر کی طاقت جو تھی ختم نہیں ہوئی تھی، مٹی نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ کمزور ہو گئی تھی۔ بعد میں حضرت خلافت راشدہ میں انہوں نے پھر صحت عمر کے بعد موقع مل گیا ان کو کچھ کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے، تو وہ بڑھتا گیا۔ لیکن دوسرا حصہ جو یہاں پر جو آج کے اصل میں موضوع ہے وہ ہے قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کا مطلب یہ نفاق نہیں ہے یہ، لیکن ان کے دلوں میں مشکل یہ ہے کہ ایمان جمع نہیں ہے، یعنی اس کی بالکل مثال ایسی ہی ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے، اس کو صحت مند دل ہے اس کا، تو ٹھیک ہے، مطلب کبھی کبھار کوئی درد ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مستقل بیماری ہے، اب وہ مطلب یہ کہ اس کو آپ سرجری کرائیں تو اس میں مطلب یہ کہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو کہہ لیجئے کہ مختلف قسم کی چیزیں کریں، لیکن وہ دل ہے کہ مطلب سنبھلتے ہی نہیں، تو ایمان کے لحاظ سے دل میں ان کے مرض ہے۔ مرض کے جو ہیں دو ہی ہوتے ہیں، یا تو انسان کے اندر خواہش نفس ہوتی ہے، یا اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں مرض، دل کے مرض دو ہیں سب سے بڑے، کہ انسان جو ہے یا تو شک شبے میں پڑنے لگے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر دنیا کی خواہشیں جو ہیں چھا جائیں، تو اس کے نتیجے میں دل میں بیماری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر گویا دوسرے درجے کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں ایک کمزور سی چیز ہے۔ مرضہ جو ہے عربی میں اصل میں کہتے ہیں بیماری کو، لیکن اصل میں یہ بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نارمل حالات اور صحت مند حالات نہ ہونا، اس کو بیماری کہتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں اس میں
کتاب سے آپ کو اس کی وہ کروں کہ اعتدال جسم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اعتدال کی جو ہوتی ہیں وہ اس سے اعتدالی ختم ہو جائے، اس کو مرض کہتے ہیں۔ تو ایک تو جسمانی ہوتا ہے کہ بھائی جسمان میں مطلب یہ کہ ایک نارمل کی ٹیمپریچر ہے، جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس سے اوپر نیچے ہو جائے، مثلا یا بلڈ پریشر ہے اس سے اوپر نیچے ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ اعتدال سے ہٹ گئے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں کہ انسان کی جو اخلاقی صفات ہوتی ہیں اس میں اعتدال نہ ہو۔ مثلا فرض کیجئے کہ انسان کے اندر بہت زیادہ مطلب یہ کہ اوپر چلا جائے اخلاق مطلب بے اخلاقی میں، مطلب یا تو مطلب جیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی انتہائی کنجوس ہو جائے یا انتہائی مطلب فضول خرچ ہو جائے، ایک آدمی انتہائی مطلب یہ کہ ہر چیز میں جان کو خطرے میں ڈال دے، اور ایک یہ کہ بالکل ایک مکھی کو مارنے اس کو مشکل ہو۔ تو یہ دونوں طرح کی بیماری ہوتی ہیں، اور اسی لیے ہمارے ہاں یعنی اب اگر کبھی آپ حدیث پڑھیں گے یا پڑھتے ہوں گے تو اس میں کبھی کبھی اگر آپ عربی میں پڑھیں تو اس میں دو طرح سے بات کہی جاتی ہے۔ ایک کہی جاتی ہے کہ قال فلانن، یعنی فلاں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی جس نے کہا تھا میں نے سنا ہے یا مجھ کو راویوں نے بتایا ہے اور یہ کنفرم ہے۔ تو ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ پیسو طور پر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قیلہ، ایسا کہا جاتا ہے۔ مثلا فرض کی نبی کریم کے بارے میں کوئی بات رپورٹ کی جا رہی ہے حدیث میں یا کہیں اور پتہ ایسا کہا گیا ہے، تو یہ جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی کنفرم نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تمریز کا صیغہ، یعنی بیمار انداز میں کہنے کا صیغہ، یعنی کسی چیز کو کمزور میں کہنے کا صیغہ۔ تو یہاں پر مطلب یہ کہ یہ خیر اس کا آج کے درس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ مرض کا لفظ آیا ہے تو اس میں آپ کو ایک اضافی چیز مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فٹ نوٹ میں یا سائیڈ نوٹ میں ایک آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو جس کو ہم عام طور سے یونانی علاج کہتے ہیں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جوڑ کے بعض چیزوں کو طب عربی کہتے ہیں یا طب نبوی کہتے ہیں، تو اس کا جو یعنی جو فلسفی اصل میں بہت اہم ہے سمجھنا کہ بیماری کیا فلسفی کیا ہے۔ تو ہماری جو فلسفی مرض کی ہے وہ یہ ہے کہ بیماری نام ہے اعتدال کے ختم ہو جانے کا، تو علاج کس چیز کا نام ہے؟ پھر علاج نام ہے اس اعتدال کو بحال کر دینے کا، یعنی دوسرے الفاظ میں جسم اللہ نے جو بنایا ہے اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اس کے اندر اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، کمی بیشی زیادتی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو گئی جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو مرض یہ ہے، بیماری یہ ہے ہو گئی ہے، تو اب اس کا علاج ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کو موقع دے دیں ہم کہ پھر سے وہ اعتدال پہ آ جائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو یونانی فلسفی، حالانکہ یہ بھی یونان سے ہی نکلا ہے بیماری، ہم تو اس کو یونانی علاج کہتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں جو پہنچا تو عربوں سے پہنچا، تو عربوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ یونان سے جو ہے اسلامی ہو چکا تھا۔ لیکن جو میڈیکل سائنس جو آج کی ہے، جس کو آج آپ کی سائنس کہتے ہیں، مطلب دو تین ہیں اس میں، مطلب ایک تو ہومیوپیتھک ہوتی ہے، ایک ایلوپیتھک ہوتی ہے۔ تو ایلوپیتھک میں جو بنیادی طور پر فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مرض دشمن ہے، تو دشمن نے اٹیک کر دیا ہے میرے جسم کے اندر۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں دشمن کو مارنے جا رہا ہوں تو وہ بیٹھا کہاں پر ہے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے میرے جسم کے اندر۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں جب وہ دشمن کو مارا تو میرے اپنے دو چار سائیڈ ایفیکٹ ہو گئے، دو چار خلیے متاثر ہو گئے، جیسا یہ کرونا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بھائی کرونا کے ذریعے سے بہت سے فائدے ہوں گے یقیناً، لیکن اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو اور چیزیں ہیں وہ کتنی کمزور ہو جائیں گی، کتنی سائیڈ افیکٹ ہوں گے یہ نہیں معلوم، کچھ آ بھی نہیں ہے، کچھ ابھی نہیں آئی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے دشمن سمجھ لیا، اور اس دشمن کے نتیجے میں آپ نے اس کا علاج ہی پورا اسی بنیاد پہ قائم کیا ہے۔ ہیموپیتھک ہے، ہیموپیتھک کا فلسفی بالکل دوسری ہے۔ ہیموپیتھی کا علاج یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو بیماری ہے وہی علاج ہے، یعنی جس چیز سے بیماری شروع ہوئی ہے اسی کو آپ دوسری طرح سے زیادہ ڈوز میں دے دیجیے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ فلسفی ہے۔ بہرحال میں بتایا جا رہا تھا کہ مرض جو ہوتا ہے تو اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی، میں خیر اس کو اس سے جوڑنا چاہتا ہوں
کہ جب آپ اسلامی فلسفی کو قبول کر لیتے ہیں زندگی کے لیے، تو پھر آپ جسمانی علاج بھی جو کرتے ہیں وہ بھی اعتدال سے کرتے ہیں. یعنی روحانی علاج جب آپ کر رہے ہیں مثلا کسی شخص کا، تو آپ یہ دیکھیے مثلا ہندوؤں کے ہاں اگر آپ روحانیت کا مطلب نکالیں گے تو وہاں یہ مطلب ہوگا کہ انسانی جسم دشمن ہے. انسانی جسم دشمن ہے، اس لیے انسانی سے آپ کو جسم سے دشمنی کرنی ہے. دنیا دشمن ہے، اس سے آپ کو دنیا کرنا تاکہ آپ روحانی بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ تو جسم دشمن ہے نہ کوئی چیز ہے، بس اعتدال ہونا چاہیے. یعنی اعتدال کا مطلب ہے دنیا کا بھی خیال رکھو، دین کا بھی خیال رکھو، جسم کا بھی رکھو، جی ہر چیز کا اپنا اپنا حق دو. تو یہ اصل میں اعتدال کا فلسفہ جو ہے دین کے اندر جہاں آیا ہے، وہیں اس فلسفے کو آپ دیکھیے گا کہ وہ فلسفہ اور چیزوں میں ظاہر ہو گیا. یعنی مسلمانوں نے اب اس طریقے سے، اگر آپ مسلمانوں کا طریقہ تعمیر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے موسمیات کو، باہر کے موسم کو، اندر کے موسم کو، ضرورتوں کو، سب کے اندر اعتدال پیدا کیا ہے نا. آپ دیکھیے گا اس طریقے سے انسانوں کا اور کپڑوں کا مطلب آپ کو، جیسے آپ کو جو جتنے مسلمانوں کے کپڑوں کے ڈیزائن وغیرہ ملیں گے موسم کے لحاظ سے، فلاں ضرورتوں کے لحاظ سے. تو میں یہ بات خیر یہ تو یہ بات ادھر سے نکل گئی، لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مرض کا، وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسلام کے اندر جو اعتدال ہونا چاہیے دین و دنیا کا یا ایمان کا، وہ کمزور ہو جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ ایسے دلوں میں مرض پالے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کبھی ہم ان کو ایکسپوز کر دیں گے؟ جو ان کے دلوں میں ہم اس کو باہر لے آئیں گے. چونکہ ظاہر ہے کہ ہم انسانی زندگی میں تو ہم کسی کے ابھی تک کوئی ایسا مشین نہیں بنی ہے جو انسان کی نیت کو پڑھ سکے. یعنی لائی ڈیٹیکٹر تو نکل آیا ہے تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ ابھی تک نیت کو پڑھنے کا کوئی ڈیٹیکٹر نہیں نکلا ہے. یہ تو صرف اللہ ہی کے پاس اللہ نے اس بات رکھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کرتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے لوگوں کی وہ چیزیں جو وہ چھپانا چاہتے ہیں وہ کہیں پر ایکسپوز کر دیتا ہے، اور اس سے ان کی نیت اصل ظاہر ہو جاتی ہے. اسی کو ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، اسی کو آپ مطلب اور چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں. تو دغن جو ہے وہ مطلب بنیادی طور پر ایسی چیزیں جو، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جو دل میں میل کچیل تھا، وہ جو بھرا ہوا تھا انہوں نے اپنے اندر، وہ سارا باہر نکال دیتے ہیں. تو دل تو ان کا باہر، یعنی زبان تو بڑی شاندار تھی، بڑی زبردست زبان تھی، بڑی میٹھی زبان تھی، لیکن جب اس کے اندر سے میٹیریل نکلا. اب میں آپ کبھی کبھی اس کو دیکھیے گا کہ مثلا فرض کیجئے کوئی صاحب ہے، بہت آپ سے دوستی، بڑا تعلق، سب کچھ ہو گیا، کسی وجہ سے ان سے آپ سے اختلاف ہو گیا، مثلا کوئی بات، چھوٹی سی بات ہو یا بڑی بات جو بھی ہو، اس کے بعد پھر آپ ان کے منہ سے ایسا سنے گا، معلوم ہوگا بھائی ان کے منہ سے صرف غلیظ باتیں نکلتی ہیں. بولے اچانک پتہ چلے گا کہ بھائی کچھ بھی مطلب یہ کہ ایسا تھا ہی نہیں جو خیر کا ان کے اندر ہو. تو یہ جو اندر کی چیز ہوتی ہے جو باہر آ جاتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم نکال دیتے ہیں. اور آخرت میں تو نکلے گی، آخرت میں تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس کو نکال ہی دے گا، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں باہر نکل آتی ہیں. اللہ یخرج اللہ ادغانہم. تو یہ دغن جو ہے، ابھی میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں. دغن کہتے ہیں بہت ہی بڑے یعنی گہرے درجے کا کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی سے کینہ رکھنا، یعنی بہت ہی بڑے پیمانے پہ جو ہوتا ہے. یعنی ادغان کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی انسان نے فلاں سے، اب آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے آپ کے ساتھ ہی ہے، مطلب یہ کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، اب اس کو یہ ہو رہا کہ مجھ سے ہی آگے کو بڑھ گئے، اب وہ پال رہا ہے چیزیں اپنے اندر ہی اندر اندر. اب کبھی کبھی اس کا اگر اب مثلا فرض کیجئے کہ وہ ساری صلاحیتیں آپ کی تھیں، لیکن فرض کیجئے کہ وہ آپ کے منصب سے ذرا اوپر ہو گیا، اور اب اس کو موقع مل گیا کہ معلوم اس نے آپ کی رپورٹ خراب کر دی یا آپ کے بارے میں کچھ لوگوں کو کر دیا، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ اچھا سامنے ملے گا تو آپ سے ایسا مل کے کہ بچھا جا رہا ہے، آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا. تو یہ یعنی جو دنیاوی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے بالکل کسی نے کہا کہ بھائی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کا گروہ نہیں ہے بلکہ بھیڑیوں کا گروہ ہے، کہ ہر آدمی جو ہے وہ مطلب عزت لوٹنے پر، مطلب نوچنے پر، جسم لوٹنے پر، مطلب اسی پہ لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا؟ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا میسج کیا ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاس ابھی دنیا میں موقع ہے، دل کے مرض کو ٹھیک کر لو، اور جو تمہارے دل میں اتنا کینہ بھرا ہوا اس کو نکال دو. یعنی اگر تم مخلص ہو جاتے ہو، اور یہ حقیقت ہے اگر آپ غور کریں، یعنی اسلام کی میں کہتا ہوں کہ ساری جتنی اس کی فتوحات ہیں، جو کچھ اس سے ملے گا، تھوڑی دیر کے لیے ان سب کو چھوڑ دیجئے. اگر اسلام سے صرف آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے
کہ آپ اپنے اندر مطمئن ہیں کہ میں الحمدللہ ٹھیک کام کر رہا ہوں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو کچھ نہیں کیا، آپ کی طبیعت میں اطمینان ہے، تو یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی آج کے دور میں جو انسان کے سب سے زیادہ آپ غور کریں کہ جو یہ آج کل پیدا ہو گیا ہے مثلا سائیکولوجیکل مسئلے، اور مطلب یہ ڈپریشن اور اسٹریس اور فلاں اور فلاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے آدمی ٹوٹ رہا ہے، اندر سے آدمی مطلب الجھا ہوا ہے، اس کا کہتے ہے کہ وہ باہر جا کے ایکسپوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کر لو تو ہم تمہارے دل کے معاملے کو اچھا کر دیں گے۔ اور اسی کو حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ تو یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے کہ جو میں کبھی کبھی بتانے کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی انسان کے جو جسم کے لیڈر ہیں وہ تین ہیں، جہاں سے انسان کو لیڈ ہوتی ہے، پورے جسم کو کنٹرول جو کرتے ہیں۔ ایک تو دماغ ہے، دماغ کا اپنا مطلب لیڈر ہے، لیڈرشپ ہے اس کی۔ دوسرا دل ہے، پورا دل ہے جو پورے دل کو خون وہی فراہم کرتا ہے، دماغ کو بھی وہی فراہم کرتا ہے، دماغ کو اگر نہیں ملے تو وہی مسئلہ ہو جائے۔ اور تیسرا انسان کا پیٹ اور اس کی مطلب یہ جنسی ضرورتیں ہیں، یہ اس کو پیٹ اس کا لیڈ کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ اگر کنٹرول آپ پیٹ کو دے دیں تو پھر یہی ہوگا کہ بھائی پیٹ بھرتا نہیں ہے، کبھی ختم ہو کے نہیں دیتا، خواہشیں ختم نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور جنسی ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا ضرورت ہوتی ہے مانتا اتنا ہی، مطلب جتنے کہتے ہیں کہ نمک والے پانی کو پی لے آدمی تو پیاس اور بڑھتی جاتی۔ تو پیٹ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بالحلال حرام مطلب سب غائب ہو جاتا ہے، دوسروں کی چیزیں بھی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اچھا دماغ کو بنا لیں تو دماغ بڑا اچھا لیڈر ہے، لیکن جذبات کو اور مطلب یہ کہ ان کو الگ کر کے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی سینس ہی کرتا ہے، بس سینس ہے، سینس یہی ہے کہ بھائی تم اس وقت مطلب دھوکہ دے کے لے لو تو یہ سینس اٹ میک سینس، فلاں کو سازشیں کر دو، میک سینس۔ لیکن دل ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، پورے جسم میں خون کی فراہمی جیسے میں کرتا ہوں ویسے تمام اعضاء کا حساب رکھنا ہے، ساری چیزوں کو مجھے لے کے چلنا ہے، یعنی عقل کو بھی لے کے چلنا ہے، جذبات کو بھی لے کے چلنا ہے، انسان کی جسمانی ضرورتوں کو بھی لے کے چلنا ہے، لیکن بے لوس ہو کے چلنا ہے، کیونکہ دل اگر بے لوس نہ ہو تو کبھی فراہم نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے لحاظ سے تو ہے ہی، آخرت کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تم دل کو مرض کو پاک کر لیتے ہو تو پھر یہ تمہارا مرض دل کا بھی نکل جائے گا، تمہارے کینے بھی ختم ہو جائیں گے، اور تمہارا دل بھی صحیح ہو جائے گا، اور دماغ اور جسم کی ضرورتیں جو ہیں وہ بھی صاف ستھری ہو جائیں گی۔ یہ ایک یعنی اس آیت کا ایک چھوٹا سا، یعنی اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی اس کی تشریح سے یہ بات، اس آیت کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ دوسری آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہم آپ کو ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کے معاشرے میں لوگ ملتے ہیں اور آپ ہو سکتا ہے کسی سے مروب بھی ہو جاتے ہیں، مروب کا مطلب آپ بڑے متاثر ہو تو کیا دیندار آدمی، کیسا فلاں آدمی، کیسی اخلاقیات ہے، کیسا فلاں ہے، تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو کچھ نشانیاں بتلاتے ہیں جن سے آپ ان کی اصل حقیقت جان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو تو آپ نے بتا بھی دیا تھا، یہ نام بتا دیے تھے منافقین کے، لیکن یہ کہ یہ منافقین کی علامتیں جو ہیں وہ گویا نبی کریم کو جو بتائی گئی ہیں وہ اس امت کے اندر بھی وہ چیزیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں جس سے آپ بھی دریافت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی کچھ نشانیاں رکھ دی ہیں، یعنی کفر کی کچھ علامتیں ہیں۔ تو کفر کی علامتیں تو بڑی تیزی سمجھ جائیں گے۔ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے، بھائی دیکھیں نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں جھوٹا ہوں، مطلب میں جھوٹ بولتا ہوں، مثلا کہ میں کافر ہوں مثلا، تو بات ہو گئی۔ لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے میں مومن ہوں اور اندر سے نہیں ہے، تو اس کی علامت کیسے پہچانیں گے؟ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی منافقت کی علامت یہ ہے کہ آدمی جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہیں کرے، لڑائی کرے تو گالیاں دے کے بات کرے مثلا جیسے ہوتا ہے، امانت داری دی جائے تو بددیانتی کرے۔ یہ آپ نے علامتیں اس کے اندر پیدا کر دی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ علامتیں ایک اچھے مسلمان میں بھی ہوں، آج کل تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ علامت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس علامت میں نفاق سے ان کا تعلق بن جاتا ہے، یعنی یہ علامتیں ہیں جو نفاق تک لے جاتی ہیں، اور خاص طور سے اگر یہ علامتیں مستقل ہو جائیں تو پھر نفاق اور پکا ہو جائے گا۔ اسی میں سے ایک علامت جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگوں نے آپ کے پاس، نبی کریم کے پاس کچھ لوگ، ایک صاحب آئے اور کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ تو کیا کرو، کیسا صدقہ کروں گا؟ آپ ایسا دعا کر دیں کہ میں کوئی جانور پال لوں اور وہ اتنے ہو جائیں کہ پھر میں خوب صدقہ کیا کروں۔ تو مدینہ مسجد کے قریب رہتے تھے، آپ نے فرمایا تم مسجد کے قریب رہتے ہو، تمہارے لیے نماز میں آتے ہو یہی کافی ہے، جو اجر کما لیتے ہو کافی ہے۔ تو نہیں، آپ کر دیں تو، اور بڑا کام کروں گا۔
تو ہوا یہ کہ آپ نے دعا کر دی تو ان کی بکریاں تھیں، بکریاں بڑھنا شروع ہوئیں تو وہ مدینے کے قریب جگہ جو تھی مسجد کی نبی کم پڑ گئی، تو وہ تھوڑا سا مدینے سے ذرا شہر کے باہر چلے گئے، جیسے آج کل ہوتا ہے فارم ہاؤس بنا لیا انہوں نے، اور وہ بھی مطلب یہ شاندار طریقے سے بڑھتا چلا گیا۔ اب زکوٰۃ کا جب حکم آیا تو آپ نے بھیجا ایک صاحب کو کہ بھائی تمہاری زکوٰۃ نکلنی ہے، جانوروں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک بات، وہ تو صدقہ دینے کے عہد کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں یہ کہا کہ صاحب عجیب بات ہے، محنت تو ہم نے کی، پالا ہم نے، اتنی جانوروں کو محنت کی، ان کی بیماری سب کو بچایا ان کو، اب آپ فری میں وصول کرنے آ گئے۔ یعنی تو جو صاحب لینے گئے تھے وہ نبی کریم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ صاحب یہ جواب ملا ہے، تو انہوں نے کہا آئندہ ان سے کوئی جو ہے صدقہ وصول نہیں کرے۔ اب ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ آئے، کوئی نہیں لیا گیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت ابوبکر نے کہا بھائی جب نبی کے نے لیا میں تم سے کیا لوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا کہ جن لوگوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم خوب صدقہ کریں گے، جب انہوں نے اس کو نہیں کیا تو ہم نے کیا کیا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو آدمی دنیا کو خاطر اپنی دنیا کو آخرت کو بیچے گا اور سوچے گا کہ مطلب پیسے میرے لیے ہیں، میں کیوں کسی پہ خرچ کروں، ضرورت سے زیادہ ہے تب بھی نہیں خرچ کرے، تو اس کا مطلب اس سے نفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ یعنی قرآن، تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ان کی نشانیاں بتلا دیں تو تم پہچان لوگوں کو۔ سیما جو ہوتا ہے یہ جو جیسے اب چہرے کی علامتیں ہوتی ہیں، آپ بل پڑھ رہے ہیں تو آپ اسے ایک محسوس کرتے ہیں، آنکھوں کا ایک بات ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں، ایک آدمی خوش ہو رہا ہے تو الگ ہوتا ہے۔ تو سیما اس میں کہتے ہیں جو ہے یعنی نشانی، علامت کے طور پر، جیسے قرآن نے کہا نا کہ سیما ہم فی وجوہہم، آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے کہ ان کے اندر، دلوں میں ان کے کتنا ایمان ہے، دلوں میں ان کے اندر کتنی مطلب خوبیاں ہیں ان کے اندر۔ تو اسی سے یعنی یہ ہوتا ہے۔ اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو جو ہے قول میں جو لحن ہوتا ہے ان کے، اس سے بھی پہچان لیں گے۔ یہ لحن کسے کہتے ہیں؟ لحن جو ہوتا ہے عام طور سے گانے کو کہتے ہیں، مطلب گانے میں اگر آپ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ ترنم پیدا کریں تو اس کو لحن کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہوتا ہے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب فرض کیجئے کہ قرآت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کو ذرا سا گا کے اگر پڑھا جائے تو اس کو کہا جائے کہ اس لیے لحن ہے۔ اور شاعری میں اگر کوئی شاعر شعر کہے اور اس میں ذرا سا اس کا وزن ٹھیک نہ ہو تو کہیں گے اس میں لحن آ گیا ہے، اس میں کمزوری آ گئی ہے، کچھ وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ لحن تو اس معنی میں، لیکن لحن بنیادی طور پر اصل میں نام ہے، یعنی جس طریقے سے جملہ کہنا چاہیے سلیقے سے، اس سے کہہ کر کسی اور طریقے سے اس کو کہا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آئے مقدمہ لے کر، اور جس آدمی کا مقدمہ ہے ہو سکتا ہے وہ حق پہ نہ ہو، لیکن وہ اتنا زبردست قسم کی زبان ہو اس کی، اور وہ اس سے ایسی بات کہتے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یعنی اپنی بات کو بہت اچھی طریقے سے کہتا۔ لحن جو ہے یعنی فنی طور پر تو لحن برے معنی میں ہے، لیکن لحن القول کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ اب کبھی آپ غور کیجئے گا کہ اگر ایک آدمی مثلا آپ کے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ میری ضرورت ہے، مدد کر دیجئے، تو اب وہ جو گفتگو اس کی ہوگی سیدھی سادی بھی ہو سکتی ہے اور وہ چکر دینے والی ہو، اور وہ کہ صاحب میں فلاں صاحب کو لے آتا ہوں، وہ آپ میری گواہی دیں گے، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہوگا، اور دیکھیے میں جیب میں دکھاتا ہوں، میری جیب پرس خالی پڑا ہوا ہے، اور دیکھیے یہ میرے پاس رسید بھی رکھی ہے۔ تو وہ لحن کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ کا جالہ بنے گا کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ اچھا آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹریپ بھی ہو جائیں، لیکن آپ کو یہ لگے کہ بھائی یہ آدمی اتنی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اب مثلا ایک آدمی آپ نے مدد کر دی، اگلی دفعہ وہ پھر آ گیا۔ ابھی وہ مطلب یہ ہے کہ یہاں تو آپ کو ہر ایک کو تو نہیں، لیکن واقعات تو آس پاس ہوتے رہتے ہیں۔ ایک خاتون کا پاس فون آیا کہ وہ پاکستان سے ایک بچی کا بارے میں آیا کہ بچے کی بہت ہی عجیب قسم کی بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں اور 80,000 چاہیے۔ اچھا وہ بیچاری نے 2-4 لوگوں سے جمع کر کے بھیج دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ اصل میں اس کا جو ایک آدھ کام اور رہ گیا تھا کچھ، وہ تو اس کے لیے چاہیے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کی ماں بیوہ ہے تو کچھ اس کے لیے چاہیے۔ اب وہ سلسلہ جو تھا بڑھتا رہا، تو وہ جو خاتون تھیں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان خاتون کو جن کے ہم نے پیسے بھیجے تھے، آپ ذرا سا مجھ سے ان سے فون پہ بات کرا دیجیے۔ تو گئی ان کے گھر پہ، اور فون کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ فون کٹ گیا 1 گھنٹے کے تک۔ بعد میں انہوں نے کہا صاحب وہ اصل میں وہاں وائی فائی نہیں مل رہا تھا، تو
مطلب اب لحن القول اگر آپ دیکھیں تو اس میں بات یہ ہے کہ جتنا پیسہ وصول کرنا تھا بیماری کے انتہائی مطلب یہ کہ مسکین بن کر، انتہائی معذوری اور کمزوری بتا کر، لیکن جب وہ پیسے وصول ہو گئے تو اصل ثبوت ایک بھی نہیں ہے، تو یہ لحن القول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو سیدھے سچے بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو گھما پھرا کے اور ادھر ادھر کی مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ ترم خانیاں ادھر ادھر کی مطلب لمبی چوڑی لن ترانی جسے کہتے ہیں بنا کر کے، تو آپ ان سے بھی ضرور ان کو پہچان لیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یعنی وہ کسی نے ایک زمانے میں ایک مضمون کسی کا افسانہ میں نے پڑھا تھا کہ بھئی ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ایک انجینئر تھے اور وہ اس میں تھے، وہاں پہ جو ورک شاپ ہوتا ہے تو وہ انگریزوں کے زمانے میں پروجیکٹ دیا کہ بھئی فلاں جگہ سڑک بنوانی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے پاس ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سڑک بنوانے کے بعد آیا کہ صاحب وہ سڑک میں بارش آئی تھی، بارش کی وجہ سے گڈھا ہو گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پیسے دے دیے، پھر دے دیا پیسے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا صاحب وہ اصل میں سڑک تو بن گئی ہے، گڈھا بھی پر ہو گیا ہے، لیکن اس میں اصل میں وہ جو ہیوی ٹرک آ رہے تھے یا کیا ہوا تھا تو اس سے ذرا سا وہ ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک جو آدمی جو تھا جس نے پاس کیا تھا ایک دفعہ پہنچ گیا وہاں پر، تو پتہ چلا وہاں تو نہ تو سڑک ہے نہ کوئی گڈھا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ گڈھا کدھر ہے جس کا تم پیسے لے رہے تھے اس کے؟ تو ان صاحب نے اپنا پیٹ کھول کے بتایا کہ صاحب اصل میں گڈھا یہاں پر ہے، یہ پیٹ کا گڈھا ہے جو نہیں بھرتا۔ تو بات وہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں اچھا اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اگر واقعتاً اللہ پہ تقدیر پر ایمان ہو تو ضرور مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے رزق تمہارے لیے لکھ دیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے حاصل کرو، فجملوا الطلب، یعنی حلال طریقے سے صحیح طریقے سے حاصل کرو تو تمہارا جو لکھا ہوا ہے تو وہ حلال سے بھی آ سکتا ہے، حرام سے بھی۔ اب تمہارے اوپر تم کس سے لیتے ہو۔ تو بہرحال وہ منافقین کی مصیبت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی چکر دے کے کام چلے گا، تو چکر دینے میں پھر چکر آدمی کہتا ہے نا، ایک دفعہ اتنے آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اعمال کا جاننے کا مطلب صرف اتنے نہیں جانتا ہے بلکہ اس کی قیمت کیا ہے، اور وہ اعمال جو ہے کس کے لیے کیے گئے تھے، اس کا کیا اجر ہوگا اور کیا اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ سب چیزوں کا معلوم ہے۔ تو اس میں اگر انسان ذرا سا اس بات کو محسوس کر لے تو اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ اور یہ جملہ جو سورت کی یعنی اس آیت میں جو میں نے پہلی والی آیت کے ساتھ کہا، اس میں بھی یہی ہے کہ اے لوگوں تمہیں کیوں خواہ کے لیے اپنے آپ کو خراب کرتے ہو، ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو، تمہارا معاملہ جو تمہیں ملنا ہے وہ تمہیں ویسے بھی مل جائے گا۔ اتنے جیسے کہتے ہیں کہ قدر غلط اور گندگی کے ساتھ جانے کی ضرورت کیا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری آیت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم نبوت کے دعوے، محبت کے دعوے، نبی کریم کی محبت کے دعوے کرنے والے، محبت نبی کریم کی عقیدت میں مطلب یہ سب کچھ کرنے والوں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ہمارا تمہارا جو ڈیل ہے نا، تمہاری سمپل ڈیل نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تھوڑے بہت ٹیسٹ بھی آئیں گے، امتحان بھی ہم لیں گے۔ بھلا کوئی آدمی یونیورسٹی میں جائے اور پڑھتا رہے، لیکن جب محنت امتحان کا ہوتا ہے، صاحب یہ تو میرے ایگریمنٹ میں نہیں تھا، بس آپ مجھے پڑھاتے رہیں اور پاس کرتے رہیں، امتحان نہ لیں۔ تو یہ دنیا میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمانے کا مطلب اس معنی میں نہیں کہ ہم تمہیں پھنسائیں گے، بلکہ یہ کہ ہم تمہیں چیک کرتے رہیں گے کہ بھئی کمٹمنٹ تمہاری صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم تمہیں کچھ اس میں آزمائش پڑے گی، کبھی کچھ کھو کر، کبھی کچھ اس میں زیادہ دے کر، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم یہ جان لیں کہ تم میں سے واقعی جہاد کے لیے کون تیار ہے۔ یعنی مجاہدین کا مطلب دونوں معنی میں ہے، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جب جہاد کا ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جائیں گے، اور ایک یہ ہے کہ کون وہ ہیں جو اس کام کے لیے تیار ہیں کہ اگر ان کو بلایا جائے گا تو وہ آ جائیں گے، کوئی ان کو مشکل نہیں ہے، چاہے وہ ضرورت پڑے نہیں، اور وہ خواہش بھی ان کی ہو کہ نہ پڑے ضرورت، اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہے گا کہ خواہ مخواہ ان کو ضرورت میں ڈالے، لیکن اگر وہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ والصابرین، اور جو ایسے موقعوں پر جب تنگی، آزمائش، پریشانی، تکلیف آئے تو اس کو صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبروں کو بھی ہم پرکھتے رہیں گے۔ اب یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اور آپ ہر ایک چیز کو بغیر دیکھے آگے فارورڈ کرتے چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ بھائی پہلے چیک تو کر لیں کہ یہ کہیں فیک تو نہیں ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ پرانی خبر آ گئی ہے، فوٹو شاپ تو نہیں ہے، یا ایک خبر کے ساتھ کچھ اور کسی کو کرے۔ تو وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہاری جتنی خبریں ہیں ہم ان کو بھی آزمائیں گے، اور دوسرے الفاظ میں ہم سارٹ آؤٹ کریں گے
ہماری خبروں میں سے کون سی صحیح تھی کون سی نہیں تھی. تو اب یہ جو آیت ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ زندگی بھر کا جھگڑا ہے. یہ اصل میں اگر آپ کہیں جھگڑا ہے یہ، یعنی یہ آزمائش جو ہے یہ ایک لمحہ جو کہیے کہ مکلف ہونے سے شروع ہوا ہے تو لمحے کے آخر تک چلے گا موت کے. اور اس میں انسان جو ہے وہ اپنی تو اچھا اس میں جو اصل چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو میرے جہاد کی ضرورت ہے، نہ میری فوج میں جانے کی ضرورت ہے، نہ میری طاقت سے اسلام کو مدد کی ضرورت ہے. یہ کوئی چیز مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس پوائنٹ پر میں کھڑا ہوں اس پوائنٹ پر میں کمیٹیڈ ہوں، کمٹمنٹ میری اللہ کے لیے ہے کہ نہیں. سارا مسئلہ اس بات کا ہے. یعنی ایک آدمی ایک پولیس کا آفیسر ہے، چھوٹا سا ہے، فوجی ہے، اور ایک بہت بڑا جنرل ہے. دونوں موقعوں پر اس کا کمٹمنٹ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اپنے عہد کے ساتھ جو اس نے عہد باندھا ہے اس کے ساتھ ہے کہ نہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بنیادی طور پر بڑی اہم ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب دنیا کے اندر کچھ اس کو ادھر ادھر کی چیزوں میں لہو و لعب میں پڑ جاتا ہے تو وہ پھر اصل مشن سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور اگر وہ کوئی کام دین کا کرتا بھی ہے تو اوپری دل سے کرتا ہے، کبھی تھوڑا سا ایسی دکھاوے کے لیے کر دیتا ہے، کبھی کچھ اور وجہ سے، کبھی مجبوری میں ہوتا ہے کہ بھئی اب کیا کریں، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے تو ہیں، اب ہم یہ کام کرنا پڑے گا ورنہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتانا. اچھا ہم جانتے ہیں تمہیں کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم جانیں، اور ہمارے جاننے کو ہم دنیا والوں سے کنفرم بھی کرا لیں گے. یعنی دونوں باتیں ہوں گی. ہم تو جانتے ہی ہیں تمہیں، لیکن ہم تمہارے جاننے کا جو ہمارا درجہ ہے وہ تو ہمیں پہلے سے بھی معلوم ہے، لیکن ہم جس بات کو جانتے ہیں ہم دنیا کو بتائیں گے دیکھو ہم جو جانتے تھے یہ ویسے ہی ہیں جیسا ہم سمجھتے تھے. تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی ان چیزوں کی بات کو ظاہر کرا دیں گے. اور صبر کرنے والوں کو وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اس کے مقابلے میں وہ لوگ، یہاں پر پھر کفر کی بات شروع ہوئی ہے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. شروع میں بھی سورہ محمد کے شروع میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف واپس آئے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وشاق الرسول، اور رسول سے کھینچا تانی کرتے ہیں، تو ہم ان کے جبکہ وہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے تو وہ ایسا کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف اعمال ان کے کھو دیں گے. جو کچھ تھا وہ جو ان کے پاس جو بھی کیپٹل ہے، جو کچھ بھی پونجی ہے وہ سب لوٹ، اور وہ بھی سب زیرو ہو جائے گی. تو یہاں پر یعنی 3 جرم اللہ نے بتائے. ایک تو کفر کرنا کہ اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے دین کو نہ ماننا یا مان کر نہ دینا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ سیدھے سیدھے انکار کر دینا، اور ایک مان چکے تھے پھر اس کے بعد کفر میں چلے جائیں مثلا. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں مانے کچھ نہیں مانے. کفر کے دونوں کئی درجے ہو سکتے ہیں کہ بھائی قرآن کی ایک آیت کو ماننا، انکار کرنے کی وجہ سے میں سارے قرآن کو مانتا ہوں، مگر اس آج کل جیسے ہو رہا ہے خلیج میں کہ بھائی آیت جہاد نکال دیتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو قرآن میں سے آیت جہاد نکال دیں. اب آپ نے آیت جہاد نکال دی تو آپ نے پورا قرآن ختم کر دیا. یعنی آپ یہ کہیں کہ بالکل وہ، میں نے کئی دفعہ یہ بات قصہ سناتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سنایا ہوگا کہ مولانا رومی جو ہیں، مولانا روم، ان کی کہانیاں مثنوی میں بہت سی ہیں، بڑے قصے کی بڑی اچھی اچھی کہانیاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک کہانی لکھی تھی کہ بھئی ایک آدمی جو ہے، ٹیٹو بنانے کا شوق تو ہمیشہ سے رہا ہے لوگوں کو. آج کل کے زمانے میں جو ٹیٹو بڑا یعنی آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی مشینری، لیزر ہوتی ہے، لیزر سے تکلیف نہیں ہوتی، سب چیزیں بن جاتی ہیں. پہلے زمانے میں تو وہ سوئیاں جو تھے چبوتے تھے، پھر اس میں سوئی بنا کے بعد اس میں رنگ بھرتے تھے، تو وہ بڑے تکلیف دہ ہوتا تھا. تو ایک آدمی کو شوق ہوا اپنے پیٹھ پہ شیر کی صورت بنانے کا. تو اس کے پاس گیا، اس نے کہا میرے شیر بنا دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بنانا شروع کیا. تو وہ چوبنے لگی سوئیاں، بڑی تکلیف ہوئی. تو اس نے کہا کیا کر رہا ہو؟ تو اس نے کہا میں اس کا وہ بنا رہا ہوں، سر بنا رہا ہوں، اس کا سر بنا رہا ہوں اس کا. تو انہوں نے کہا یار بڑی تکلیف ہو رہی، کوئی اور چیز بنا دو شیر کی. تو اس نے دوسری چیز بنانا شروع کر دی. پھر تکلیف ہونے کہہ رہا ہوں، کہ پیر بنا رہا ہوں. تو یار پیر چھوڑو، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اور چیز بنا دو. تو وہ دم بنانے لگا. تو پھر تکلیف ہوئی، کیا کر رہا ہو؟ کہ یار کوئی اور چیز بنا دو. کہ یہ بتاؤ کہ نہ وہ شیر کون ہوگا جس کا نہ سر ہوگا، نہ اس کے پیر ہوں گے، نہ دم ہوگی، تو وہ شیر کیسے ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ تھا ان کا کہنا، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں بھائی اسلام چاہیے مجھے. تو ان کا صاحب دیکھیے اسلام میں فلاں کام، یار اس کے علاوہ کوئی بتا دیجئے نا ذرا. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ اچھا دیکھیے نا واجب ہم کر لیتے ہیں، نوافل کی بات نہ کریں ہم سے. نفل اور چلی صاحب نفل بھی آپ نے ہٹا دیے.
اچھا واجب کی بات آ گئی تو صاحب واجب میں کیا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے صاحب مسجد میں جا کے کرنا ہے، بھائی گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ہاں بھائی گھر میں بھی کر سکتے ہیں، چلیے وہ بھی ہو گیا۔ اچھا پھر واجب ہو رہے ہیں لیکن آپ نے معلوم ہے جمع بھی کر سکتے ہیں، آپ نے بتایا نہیں ہمیں مسئلہ کہ زہر عصر ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھا بھائی ظہر عصر بھی ساتھ ہوگی مثلا۔ اس کے بعد پھر مطلب یہ اور کوئی مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ غور کریں تو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے اسلام میں ہر جگہ پہ ہو کہ اس کی جگہ کوئی اور بتا دیجئے۔ تو آج کل کا سب سے اچھا اسلام کون سا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، جو سب سے اچھا اسلام ہے وہ تو ہماری آپ کی مجلس جو ہے وہ تو اس معنی میں بالکل زیرو ہے اس لحاظ سے، کیونکہ سب سے اچھی مجلس کیا ہے کہ میں آپ کو یہاں بیٹھ جاؤں اور بہترین قسم کے آپ کو 2-4 تعویذ بتا دوں اور 2-4 وظیفے پڑھا دوں کہ آپ یہ کر لیجئے یہ کر لیجئے، آپ کو اتنے لاکھ تو یہ مل گئے۔ ابھی ایک خاتون کا میرے پاس میسج آیا ہے کہ وہ کہنے بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا بھائی درود پڑھ کے میرے پاس ڈپازٹ کر دیجئے، جب 5 لاکھ ڈپازٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس کے بعد ڈسبرس کروں گا انہیں، آپ کو مانگنا چاہیے تو 50 آپ کو دے دوں گا۔ میں کہا یار یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ گروسری کی دکان ہے یا کوئی مطلب یہ سپلائی کی دکان ہے یا بینک ہے کہ بینک میں جمع ہو رہا ہے، بلڈ بینک ہے، اس کے اندر آپ نے خون فلاں کو دے دیا فلاں کو دے دیا۔ یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ دین کے ساتھ مذاق کیسا ہو رہا ہے اور کتنا مذہبی رنگ میں ہو رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ بیعت ہو رہی ہے، لوگ اس کے لیے باقاعدہ اس کی ممبرشپ ہو رہی ہے، اور اس سے اچھا اس کے ساتھ دنیا بھی چل رہی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، اس میں فیس بھی آ رہی ہے۔ تو آج کا سب سے اچھا مذہب جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ساری زندگی میں مطلب میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سارے جن جتنے بھوت ہیں کوئی مطلب یہ ہے کہ نہ تو بش پہ جاتا ہے نہ ٹرمپ پہ جاتا ہے، ہمارے اوپر ہی لگتا ہے سر۔ تو اس کے بعد وہ مطلب یہ کہ وظیفے آپ پڑھانا شروع کر دیے، رقیہ کرنا شروع کر دیجئے۔ اچھا اس سے اگر نکل گئے تو پھر تو ذرا سا اور آسان کام ہے کہ مطلب یہ کہ آپ نے فرض کیجئے کہ بھائی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی لیکن ختم قرآن کرا دیا ان کے نام سے، یا ان کے نام سے بکرا کٹوا دیا، ہو گئی بات ختم۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے کہہ رہا ہے وہ یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اس بات میں دیکھیں گے کہ تم اپنے مجاہدین بن کر کتنے رہنا چاہتے ہو، اس کو ہم آزماتے رہیں گے تمہیں، اور ایک ایک بات کو ہم تم پرکھیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ پوری ڈیل ہو گئی تو ہم نے بات جیسے ہوتا نا کہ مطلب کہ اگر آپ نے 2-4 کام کیے اور ایک چیز اوپر کی دے دی ان کا باقی صفحے تو پڑھنے ہی نہیں، ہم سب ہر صفحے کو پڑھیں گے، یہ ہے کہ لائن چیک کریں گے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، کفر کے بعد جو دوسرا درجہ جو سب سے برا ہے وہ ہے کہ ہم تو کفر کر رہے ہیں لیکن آپ کو بھی اسلام پہ نہیں آنے دیں گے اور آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ وشاق الرسول، شق کے معنی اصل میں ہوتے ہیں، آپ دیکھو شق کے معنی ہوتے ہیں نا کہ جیسے ایک چیز ہو آپ اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دیں، جیسے شق قمر ہے۔ تو عام طور سے اگر آپ فرض کریں کوئی چیز جڑی ہوئی ہو اور اس کو آپ کھینچ کے توڑنا چاہیں تو تنا تنی ہوتی ہے، یعنی وہ مطلب بچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو مطلب یہ الگ کر رہے ہیں۔ پر کپڑا یہ فرض کہ میرے ہاتھ میں بھی دوسرے کے ہاتھ میں، اب ہم ایک دوسرے کھینچتے کھانچتے کیا ہوا کہ وہ بیچ میں سے کٹ گیا، لیکن جو اصل کام تھا وہ کیا تھا؟ ایک دوسرے سے کھینچتانی کرنا۔ تو یہاں شاق و رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ یہ کام کر لو، ہم نے کہا کوئی اور بتا دیجیے، ہم تو نہیں کریں گے یہ کام، اور آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہمیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بات آج کے زمانے میں صحیح نہیں لگتی مثلا۔ تو ایک بات اللہ کے رسول نے کہی، ہم نے اس کے جواب میں اس سے کھینچتانی شروع کر دی، ہمیں تو دوسری بات زیادہ اچھی لگ رہی، اور اس میں یہ شاق و رسول کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نبی کریم سے سم و طاعت کے بجائے کہ آپ نے جو فرمایا ہم بالکل مانیں گے اسے، اس کی وجہ سے صاحب میں تو پہلے جب تک میرا دل مطمئن ہو جائے گا میں نہیں مانوں گا، مطلب وہ میرے فلاں مطلب یہ کہ جب تک میری لاجک جو ہے وہ اس کو کنفرم کر دے گی میں تو اس کو نہیں مانوں گا۔ اور اس کے بعد مطلب یہ کہ وہ چل رہا ہے وشاق الرسول، 3 جرم ہو گئے، ایک تو کافروں کا ہے ایک اللہ سے راستے روکنے والے کو، لیکن مشقت والا راستہ تو ہمارے ہاں بھی موجود ہے، مسلمانوں میں موجود ہے کہ بھائی ہمارے پاس آج کل یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ حدیث جو ہے نا اگر میری طبیعت کو اس میں اتنا نہیں ہوا تو میں تو نہیں مانوں گا یہ حدیث ہے۔ آج کل تو لوگ بڑے آرام سے ہم سے کہتے ہیں صاحب یہ حدیث تو نہیں لگتی مجھے، وہی لگتی کیا ہے؟ کوئی مطلب یہ کہ آپ کے یہاں والمارٹ میں گئے تھے کہ وہاں پہ آپ کو نہیں دکھی تھی، یہ تو مطلب یہ کہ یہ وہاں کی کسی وہاں پہ جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے شیلف رکھے ہوتے ہیں اس میں کہ رکھی ہوتی ملتی ہے وہاں پہ۔ تو وشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، جبکہ ہم نے ان کے لیے بالکل کھول کھول کے ہدایت بیان کر دی، لو الہدا۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات کہی ہے، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تو تمہارے فائدے کے لیے ساری چیزیں کی تھی، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم 10 لاکھ بار ہمارا نام لوگے تو ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے، ہمارے نام سے کوئی چیز مطلب وہ کر دو گے تو وہ مطلب یہ بڑا ہم کو ہوگا، تو ہاں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم ایک کام بھی ہمارے لیے نہیں کرو، جیسا حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ سارے اے انسانوں سب کے سب جمع ہو جاؤ، سب مجھے مل کے فائدہ پہنچاؤ تو میرے فائدے میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں ہو رہا ہے۔
اور اگر تم سب میرے ساتھ نقصان پہنچاؤ تو میرے نقصان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی کسی چیز میں. لیکن یہ ہے کہ تم اپنے مال کو کھول دو گے، اور اصل سرمایہ جو ہے، جو وہاں کیپٹل جو وہاں چلے گا آخرت میں، وہ عمل ہے. اور جب عمل ہی زیرو ہو گیا تو آپ کو رہا کیا؟ تو یہاں پر یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تو ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو ضائع مت کرو. ایمان لے آؤ ہو تو ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ کر لو کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اطاعت کا لفظ سمجھ لیجیے، اصل میں اطاعت کا لفظ جو نکلا ہے وہ نکلا ہے تو سے، تو واو عین، طاعت، اطاعت جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو اطاعت کا جو اصل مطلب ہے، یعنی ایک تو مطلب ہے ماننا، سننا، لیکن جو اصل میں اس کی جو سینس ہے، جو اس کی روح ہے، وہ ہے اپنی مرضی سے ماننا. مطلب آپ بچے سے ایک بات کہیں اور آپ نے اسے کہہ دیا بس تمہیں کرنا پڑے گا یہ، اچھا بالکل اس کا دل نہیں چاہ رہا اور وہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا تو مجبوراً سے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، مطلب کام کرنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے شوق سے کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حکم دیا تو آپ حکم نہ دیتے تب بھی میں آپ کے لیے یہ کام کرتا مثلا، اور آپ نے کہا ہے اتنا کرو تو میں اور اس سے بڑھ کے کروں گا. تو اطاعت میں اصل میں سیلف جو وہ پوائنٹ ہے وہ آج کے زمانے میں غائب ہو گیا ہے. یعنی ہمارے اطاعت کا لفظ جو ہے وہ مجبوری کا لفظ بن گیا کہ صاحب ماننا پڑے گا. اب تو حکم کہتے ہیں نا، حکم حاکم ہے صاحب، اب حاکم نے حکم دے دیا تو کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ جس بات کو چاہتا ہے ہم سے وہ یہ کہ ہمارے اندر سے وہ چیز خود سے پیدا ہو. تو جب یہ بات ہوگی تو پھر اس کے بعد جو بھی حکم آئے گا وہ ہمارے لیے کوئی برا نہیں لگے گا. لیکن اگر ہم یہ ہو کہ ہم یہ منتظر ہیں کہ یہ والا حکم دیں گے تب مانیں گے، اور وہ آیا نہیں، تو اب تو مطلب یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم پھر کیسے ہیلا کریں، کیسے بچیں، کیسے کچھ اور مطلب وہ کریں. اور دوسرے رسول کی اطاعت کرو. اب یہاں پر آپ بات آئیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں رسول کی اطاعت موجود ہے یا رسول کی اطاعت میں اللہ کی موجود، دونوں کو الگ الگ کیوں کہا؟ یعنی ہونا ہی چاہیے تھا کہ ایک ہی جگہ اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لو. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تو آپ کو بنیادی طور پر ایمان کے طور پر کرنی ہے. یعنی آپ کا آغاز وہیں سے ہوگا. جب تک اللہ کی اطاعت کریں رسول کی اطاعت بھی کام نہیں ہوگا. ایک آدمی رسول کی 1000 باتوں کی روزانہ صبح شام تک وہ سنتیں پڑھتا رہے کہ رسول ہم مطلب یہ کہ سرما ایسے لگاتے تھے اور فلاں ایسے کرتے تھے، اور معلوم اللہ کے حکام پہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ پر. دوسری بات یہ کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ تو تھیوریٹیکل ہے، تھیوری میں ہے. رسول کی اطاعت جو ہے وہ بطور پرسن کے ہے، پریکٹیکل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو تو یہ تو تھیوری ہو گئی نا. رسول بتائیں گے میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، تم اس کو دیکھ کے پڑھو، ایک بات. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے میری کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. تو اللہ کی بات ماننے میں مجھے کوئی مطلب میرا ایگو نہیں ہوتا، کوئی میری مطلب وہ نہیں ہوتی ہے نا. لیکن رسول ایک انسان، میرے جیسا انسان پہ اس کی بات مان لو، اس میں ایگو آ جاتا ہے. مطلب پرانے زمانے میں جب نبی ہوتے تھے تو آدمی کیا کہتے ہیں، ہم جیسا انسان ہم کو ایک بات بتانے کے لیے آ گیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اور آج بھی یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب جو اس میں وہ آتا ہے کہ جو حکمرانوں کا مسئلہ ہے، جو ہمارے ہاں جو آج کل جو بگڑا ہوا طبقہ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، جو مطلب یہ کہ دولت کی وجہ سے ان کے بچوں کی تربیت بالکل دین سے بالکل لا تعلقی کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ معاشرتی حکام اسلام کے خلاف، کھانے پینے کے حکام، اور پھر جو سمجھیے کہ جو عیاشی فحاشی کی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو آپ ذرا سے ایک جملہ تو کہہ کے دیکھیے، پھر دیکھیے وہ آپ کو کس طریقے سے مطلب یہ کہ وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اس پہلی اطاعت میں اتنا ایگو کا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا دوسری میں ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جب میری اطاعت کرنا ہے تو میرے رسول کی اطاعت کے بغیر میں اپنی اطاعت بھی نہیں مانوں گا. یعنی یہ دونوں کو اللہ لازم ملزوم بنا دیا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتب الذل والصغار لمن خالف امری، اس شخص کے لیے ذلت اور نیچا ہونا طے کر دیا گیا ہے جو میری بات کی مخالفت کرے گا، میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے لیے اللہ میاں دنیا میں اور آخرت میں ذلت لکھتی ہے. اور اس میں یہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہاری خواہشات میرے نفس دین کے میرے مرضی کے تابع نہ ہو جائیں تو مومن نہیں ہو سکتے. تو اس لحاظ سے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یہ بہت ہی بھیانک جملہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہا ہے لیکن بہت بھیانک ہے یہ کہ اپنے عمل کو باطل مت کر دو. آپ مجھے بتائیے کہ باطل کون کرے گا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کھانا پکائیے، بہترین قسم کا کھنا ہو، ہر چیز بہترین ہو مثلا، لیکن فرض کیجئے کہ آپ اس کے اندر ایک قطرہ ذرا سا زہر کا ڈال دیجئے، کیا ہوگا اس کا؟ وہ چھوٹا سا ایک قطرہ جو ہے
وہ پورے کھانے کی تباہی کر دے گا. یعنی آپ نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی کھانا پکانے میں، لیکن ایک چیز ذرا سی غلط آ گئی تو بطلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز باطل ہے جو ہے ہی نہیں حقیقتاً، تو وہ تو سامنے کی ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ حق ہے، لیکن حق میں نے ذرا سا ایک چھوٹا سا قطرہ ڈال دیا باطل کا. اچھا، باطل کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کی خاطر نہ کروں میں، تو وہ حق کا عمل جو ہے باطل ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ سنت کے مطابق نہیں کروں تو وہ باطل ہو جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ میں اس عمل کو مطلب اس تناسب سے، اس طریقے سے نہ کروں جس تناسب سے کہا گیا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں مطلب جیسے فقہ میں یہ کہا گیا کہ بھئی اگر آپ نے مثلا نفل نماز ہے آپ کو پڑھنا ہے مثلا، تو آپ کی مرضی آپ پڑھیں نہیں پڑھیں. لیکن اگر آپ نے نماز کی نیت مان لی نفل کی، تو آپ کہیں یار میں چونکہ نفل نماز پڑھ رہا ہوں تو اگر ایک ہی سجدہ کر لوں تو کیا حرج ہے، نفل ہی تو ہے نا مثلا. تو آپ نماز میں اب داخل ہو گئے، اب آپ کے اوپر پوری جتنی لائبلٹی وہ سب پوری بن جائے گی. یعنی جتنی فرض کی اتنی نفل کی بھی رہے گی. تو کہنے کا مطلب یہ اس میں نفل میں یہ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ پڑھیں نہیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب پڑھیں گے تو پھر پوری پڑھنا پڑے گی. تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں جو بات کہی کہ اپنے عمل کو باطل نہ کرو، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنے عمل کو ایسا مت کرو جو باطل کی سطح تک پہنچ جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بے معنی ہو جائے. تو باطل کے 3-4 مطلب ہیں، یعنی میں نے اس میں لکھا ہے کہ مطلب یہاں پر باطل کا ایک تو مطلب ہے حق کے خلاف ہونا، حق کے بالکل برعکس ہو. اور ایک دوسری چیز وہ ہے جو حق اور باطل یعنی جس کا فائدہ یا تو دنیا کے لحاظ سے نہ ہو یا آخرت کے لحاظ سے نہ ہو مثلا. اور باطل جو ہے وہ قول سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی مثلا فرض کیجئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مطلب یہ کہ کام اس نے نہیں کیا، وہ کہ میں نے کیا تھا، تو یہ باطل قول میں ہو گیا، اور اس نے عمل میں کیا. تو باطل کے بہت درجے ہیں. تو یہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو باطل مت کرو. تو میں چاہ تو رہا تھا کہ 2-3 آیت